الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ وقال تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ قلت فما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال تلاوت القرآن و ذکر الموت۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ فإن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز رفقا، تطہیر قلب، اس کی اہمیت، اور اس کے کیا ذرائع ہیں، اس عنوان پر چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ تطہیر قلب کہیے، تزکیہ نفس کہیے، اس کی کیا اہمیت اسلام میں ہے، شریعت اسلامی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ جو کچھ چند آیتیں، 2 آیتیں میں نے پڑھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث پڑھی، وہ اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ تطہیر قلب کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ 2 جملوں میں، ایک جملے میں اگر اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ تطہیر قلب کے بغیر کوئی فرد جو ہے، کوئی بشر جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان شارٹ یہ ہے۔ اب اس کے سارے وہ لوازمات جو ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے، کیا اس کے وہ ہو سکتے ہیں، کون کون سی رکاوٹیں آتی ہیں، یہ ساری بحثیں، ساری گفتگو ہم کرتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ جو یہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ بغیر دل کی صفائی کے، بغیر تطہیر قلب کے، بغیر تزکیہ نفس کے انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم دیکھیں، انسان جو ہے وہ روح اور جسم 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں کو یہ کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اسے درست کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم جو ہے وہ اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے۔ اب ایک سوال یہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ روح اور مٹی یا جسم کا مرکب ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں کہ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان، اللہ تعالیٰ کی فطرت میں شر تو نہیں ہے، پھر انسان یہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، عہد الست کی جو آیت سورہ اعراف میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا ہماری ارواح سے، اور اس بات کو ہماری روح میں پیوست کر دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ جب انسان کرتا ہے تو جو آیت میں نے خطبے کے ساتھ پڑھی تھی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ 2 لیئر کے بعد ایک تیسری لیئر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو اس کے حصے کا فجور اور اس کے حصے کا تقوی دونوں ودیت کر دیا، الہام کر دیا ہے۔
یہاں پر جا کر انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت میں گناہ نہیں ہے۔ یہ تو ماحول کی پرورش ہوتی ہے، حالات، جس ماحول میں انسان پلتا بڑھتا ہے، جس حالات سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو لے کر چلتی ہیں اس ڈگر پر۔ اسی لیے اگر دو آدمی جو بالکل ایک جیسے ہوں، جس کو ہم لوگ کلون کہتے ہیں، اگر ان کی پرورش بھی الگ الگ ماحول میں کی جائے تو اس کے نتائج الگ الگ نکلتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، تطہیر قلب میں نے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اذنب المؤمن فإنه كان في قلبه نقطة سوداء، کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے مومن، تو اس کے دل پر ایک جو ہے وہ سیاہ دھبا، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب واستغفر سُقِلَ، کہ جب وہ توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اللہ کے حضور، تو وہ جو ہے وہ سیقل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پھر بھی کرتا ہے اس کے بعد بھی، تو یہاں تک کہ وہ پورا جو ہے وہ گناہوں سے، یعنی کالے دھبے سے اس کا دل جو ہے وہ ڈھانپ لیا جاتا ہے، اور وہ وحی الختم ایک روایت میں آتا ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت فرمائی کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ اس کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو مومن گناہ انسان کرے گا، لیکن اس کے بعد اس کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور استغفار کرے۔ اگر استغفار کرے گا تو التائب من ذنب کما لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خاص انعام ہے کہ انسان گناہ کر کے اگر مغفرت کی طلب کرتا ہے، انسان مغفرت چاہتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس طرح اس کو معاف کرتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ تو اس بات پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ سوال یہ کہ یہ دل جو ہے وہ آلودہ کیوں ہوتا ہے، دلوں پہ زنگ کیوں لگتا ہے؟ جیسے جو حدیث میں نے جو پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ سن لو، ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب لوہے کو پانی پہنچتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فما جلاؤھا یا رسول اللہ، اس کو سیقل کرنے کی، پھر سے اس کو صاف کرنے کی کیا راہ ہے، کیا سبیل ہے؟ تو آپ نے دو چیزیں بتائی تھی، تلاوت قرآن اور ذکر موت کا۔ یہ دو چیزیں آپ نے دلوں کو پھر سے سیقل کرنے کے لیے دو چیزیں بتائیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنا خوشنما بنایا ہے، اتنا دلربا بنایا ہے۔ وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس دنیا کو ہم نے مزین کیا ہوا ہے۔ مَا عَلَى الْأَرْضِ زینت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کچھ ہم نے زمین میں بنایا ہے وہ زینت ہے اس کی۔ کیوں ہے؟ تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس کو جو ہے بالکل چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ حقیقت ہے، لیکن بہرحال جب تک وہ وقت نہیں آتا ہے تب تک تو یہ دلوں میں ایک دم کھبی ہوئی ہے۔ لاکھ کوشش کریں، سب کچھ کریں، بار بار ذکر کی مجلسوں میں بیٹھیں، لیکن جیسے ہی دنیا کی طرف پلٹتے ہیں تو دنیا اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے رہتی ہے، اور اس کو ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی مطلب ایسی ہیں کہ وہ انکنٹرولڈ ہے۔ مادی خواہشات ہیں، منصب و جاہ کی خواہش ہے، جنسی خواہشات ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو اس طرح اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ متاع ہے، یہ تمہارے لیے مزین کیا ہے ہم نے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس سورہ آل عمران کی اس آیت میں گنا دی اللہ نے، خزانے، مویشی، گھوڑے، سلیکٹ چیدہ گھوڑے، عورتیں، بچے، جو بھی چاہیے انسان کو سب کہا، لیکن کہا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اصل یہ نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اصل جو ہے نا واللہ عندہ حسن المآب، وہ ایک طرف رہ جاتا ہے، ہم اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ساتھ اصل مسئلہ۔
ہم اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کر پاتے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں بار بار۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو واقعی ایسی بنائی ہے، اتنی خوبصورت بنائی ہے، اور اس میں اس طرح کی چیزیں رکھی کہ انسان جو ہے وہ اسی لیے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ جنت میں جب ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو کیا بور نہیں ہو جائیں گے؟ اتنی لامتناہی زندگی، ان اینڈنگ لائف۔ آپ یہ تصور کیجئے اگر دنیا میں وہی نعمتیں آپ کو مل جائیں، ہمیں آپ کو مل جائیں، ایسا جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسی صحت جس میں کوئی مرض نہ ہو، ایسی طاقت جس میں کوئی ذوف کا تصور نہ ہو، اور آپ کے پاس بے حساب مال و دولت ہو، اس دنیا سے کیا آپ کا جانے کا جی چاہے گا؟ ناممکن ہے۔ اسی کے لیے تو مرتے ہیں ہم، اسی کے لیے تو ساری تگ و دو کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے واقعی ایسی ہی بنائی ہے، اور اسی لیے تاکہ بندے کا وہ امتحان لے، اور جو اس میں کھرا اترے اس کے لیے ابدی نعمتوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارے سامنے اصل مسئلہ۔ نفسانی خواہشات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی ہدایات کے تابع نہ ہو جائیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس کے معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اس کو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کوئی دوسری اس کی منزل نہیں ہے، جب تک کہ وہ توبہ کر کے پلٹے نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھی اتنی ہی ملتی رہے، دین کی خدمت، دین کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے۔ من احب بدنیا اضر بآخرتہ، جو دنیا کو پسند کرتا ہے وہ ضرور اپنی آخرت کا نقصان کرے گا۔ ومن احب الآخرہ، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اضر بدنیا، دنیا اس کی کچھ نہ کچھ بگڑتی ضرور ہے۔ فآثروا ما یبقی علی ما یفنی، تو دیکھو جو فنا ہونے والی ہے اس پر تم اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ مورل آف دی اسٹوری ہے۔ ہم اصل میں ترک نہیں کرنا چاہتے دنیا کو، آپ کو دنیا برتنا ضرور ہے، لیکن دنیا میں ڈوب نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَهُ مِن مَالِهِ إِلَّا مَا قَدْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْ۔ دیکھیں وہ جملہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے مال میں تو اس کا 3 حصہ ہے، جو کھا کر اس نے فنا کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ تو اس کے وارثین کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا صحابہ سے، ایکم مال وارث احب الیہ من مالہ، کون ہے تم میں جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پسند ہے، محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ما منا احد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا تو کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے خرچ کر دیا وہ تمہارا مال ہے، اور جو کچھ تم اس دنیا میں تم نے چھوڑ دیا وہ تمہارے وارثین کا مال ہے۔ یعنی ہم نے جو لاک اپ بینک اکاؤنٹ میں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے مال وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے وارثین کا ہے، اور جو مال ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا وہ ہمارا ہے۔ یہ نقطۂ نظر کا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو مال گھر میں رکھا ہے، بچا کر رکھا ہوا ہے، سیونگز ہے، وہ وارثین کا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ فلا یملأ جوف آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا پیٹ تو صرف مٹی بھر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مورل ہے اس حدیث کا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پر توجہ فرماتا ہے۔ یعنی یہ بات، یہ جو خواہش ہے مال و دولت کی، سونے کی وادیوں کی جو خواہش ہے،
اس سے وہی آدمی چھٹکارا پا سکتا ہے جو اللہ کی طرف لو لگائے، اللہ کو اپنا مطمع نظر بنائے۔ ہم دونوں کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو دونوں کشتیوں پہ جو آدمی سوار ہوتا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ ہے ہمارے ساتھ مسئلہ۔ یہ دجالی تہذیب جو اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا مقابلہ صرف اور صرف اسلامی تہذیب سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تہذیب بنائی ہے اس کا بنیادی پتھر جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ کے وعدوں پر یقین۔ اللہ پر توکل نہیں کریں گے، شیطان آپ کو یوں اچک لے جائے گا جیسے کہ خس و خاشاک ہوتا ہے۔ آپ لاکھ کر لیں، آپ اس دجالی تہذیب میں انوالو ہوں گے یا آپ کو غرق کر دے گی۔ آپ کو ریزسٹنس اگر دکھانا ہے تو اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بنیادی پتھر ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں ایسے بھی دور آئے ہیں ان کی تاریخ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی فرما برداریوں کے صلے میں ان کو اس زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو راستہ دکھاتے تھے۔ یہی تو ہمارا مسئلہ آج ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، ڈٹ جاتے تھے۔ اس کے برخلاف، اس کے خلاف کوئی بھی معاملہ آتا تھا جو ان کو لبھانے کے لیے، اس راستے سے ہٹانے کے لیے، ہماری آیتوں سے ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو سچ ہوگا۔ اس بات کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے ہماری جس کو کہتے ہیں نا کہ دل جو ہمارا صاف نہیں ہوتا، بار بار گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، بار بار خواہشات سے زنگ پکڑ لیتا ہے، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بہرحال ہم جو ہے دونوں کشتیوں میں سفر کرنا چاہتے ہیں، دنیا بھی نہیں کھونا چاہتے، آخرت بھی نہیں کھونا چاہتے۔ آخرت اس لیے نہیں کھونا چاہتے کہ دل کے کہیں نہ کسی گوشے میں یہ بات پیوست ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہی اصلی اور ابدی کامیابی ہے۔ اور دنیا اس لیے کہ دنیا تو نقد ہے، سودا، وہ تو ادھار ہے، نقد کے سامنے ادھار نہیں چلتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنا نقد لٹا دے ادھار کے وعدے پر، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کی علامات کیا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ دل جو ہے ہمارا آلودہ ہو چکا ہے؟ پہلی چیز ایک دیکھیے کہ دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا۔ اگر خلق خدا کو دیکھ کر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، خلق خدا اگر مصیبت میں ہے، کوئی بھوکا شخص ہے، کوئی مصیبت زدہ شخص ہے، اور آپ کا دل نہیں پسیجتا ہے، اس کی مدد پہ آمادہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا، میں کیا کروں، اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ آپ دیکھیں ہماری پوری جو وہ ہے، اگر ہم کسی ایک ایسے شخص کو دیکھیں، ایک بچے کو دیکھیں جس کے ماں باپ ہیں، ویل آف ہیں، لیکن ایک یتیم کو دیکھ لیں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اس بیچارے کے اس کا بیچارے کا باپ نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں رحم کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو یہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اس کو سامنے والے کی اس چیز کا، اس کمی کا، اس مصیبت کا، اس مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس ہی ہے جو انسان کو جو ہے دل کی سختی ختم کرتا ہے۔ دل کی سختی ایک ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سخت کر دیتے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یا بنی اسرائیل یعنی پہلے کی امتوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، جب ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ ہے معاملہ۔ دوسرا ہم دیکھیں عبادات میں بے رغبتی، اگر ہمارا دل اللہ کے حضور نہیں لگتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دل نہیں لگتا ہے، اور دیگر عبادات میں دل نہیں لگتا ہے، یا بے رغبتی ہے،
مارے باندھے ہم کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں ہمارا دل جو ہے وہ آلودہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہو اور اللہ کی اس عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا استحضار ہو اور اس کا دل اس اللہ کے حضور میں نہ حاضر ہو، اللہ کے حاضر نہ ہو، تو اس سے بڑی محرومی کی بات کوئی نہیں۔ دل آلودہ ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی مجرم کو کشا کشا کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو عدالت میں، تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ اور ایک آدمی جس نے ہمیشہ جو ہے فرما برداری کی، اس کو جب اس کے مالک کے سامنے لے جایا جائے تو کس طرح وہ دوڑ کر جائے گا؟ قیامت میں یہی معاملہ ہوگا نا۔ وہ بندے اللہ کے جنہوں نے اللہ کی فرما برداری میں یہ زندگی گزاری ہوگی، وہ اپنے رب کے حضور خوشی خوشی جائیں گے کہ آج تو انعام کا دن ہے۔ اور وہ بندے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ان کو ایسا لگے گا جیسے مجرم کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو اور اس کے لیے اب سزا منتظر ہو۔ تو اگر نماز میں ہمارا حال ہے کہ بے رغبتی ہے تو ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے۔ دل ہمارا صاف نہیں، دل کیسے آلودہ ہے، کس وجہ سے آلودہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز، انسان جو ہے وہ گناہوں کو جو ہے معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نفس کی مغلوب ہو کر، نفس سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو بعد میں خیال بھی آتا ہے، لگتا ہے ہاں یار یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، توبہ کر لوں گا۔ یہ جو ہمارا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ خود اس بات کو بتلاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جو گناہ کی جو وہ ہونی چاہیے، اس کو جو اہمیت دینی چاہیے کہ کل یہ گناہ جو ہلکا گناہ ہے وہ ہمارے لیے باعث ندامت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو، کل قیامت میں دونوں جو ہے انسان کو بہت بڑے محسوس ہوں گے۔ گناہ اس لیے بڑا محسوس ہوگا کہ اس کے اوپر پہلے سے بوجھ لدا ہوگا، وہ سوچتا کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا تو یہ پہاڑ جیسا بوجھ آج مجھے نہ اٹھانا پڑتا۔ نیکی اس لیے اس کو بڑی لگے گی کہ اس کا اتنا زیادہ محتاج ہوگا ایک ایک چیزوں کا، تو اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کو خزانہ لگے گی کہ یہ تو ہے میرے پاس۔ ہم جو یہ کل کے وعدے پر گناہ کرتے ہیں اس پر کہ ہم توبہ کر لیں گے، یہ دراصل ہمارے دل کا بھلاوا ہے۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ گناہ پھر ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، پھر توبہ کریں، لیکن توبہ کرنے میں دیر نہیں۔ اگر توبہ کرنے میں دیر ہے تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ کے حضور فوراً انسان توبہ کرے، فوراً معافی مانگے، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، پھر ہو جائے اگلے دن، ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کے حضور جاتے ہوئے، اس سے معافی مانگتے ہوئے بندے کو نہ جھجک ہو اور نہ کوئی شرم آئے۔ بندہ بندہ ہی رہے گا اور وہ رب کریم ہی ہے، تو ہمیں تو ہر حال اس کے حضور کھڑے ہو کر مانگنا ہی ہے معافی۔ اور وہ رب تو ایسا ہے کہ ان اللہ حی کریم، اللہ بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا غیرت مند ہے، غیور ہے۔ یستحی اذا رفع الرجل یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے حضور اٹھاتا ہے تو ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اور نامراد لوٹاتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے کہ میرے دربار سے میرا بندہ خالی ہاتھ چلا جائے تو اس کی شان غفاری اور شان کریمی پر تو حرف آ جائے گا۔ وہ نہیں لوٹاتا اپنے بندے کو خالی ہاتھ۔ یہ بندہ ہوتا ہے جو اس کے حضور نہیں جاتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہہ دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اللہ تو مائل بکرم ہے، بندہ نہیں ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ بندوں کے دن کے گناہ معاف کر دے، اور یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور دن کو ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تاکہ بندوں کے رات کے گناہ معاف کر دے۔ حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل جائے۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی معافی کے لیے کرتا ہے یہ کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے بخشنے کے لیے۔
جب تک ہم اللہ کا سہارا نہیں لیں گے اس دنیا کے زیب و زینت سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ شیطان کے مقابلے میں، اس کے ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمارا ملجا و ماوا ہو سکتا ہے، تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی اور ہے نہیں اس دنیا میں جو آپ کو ٹھکانہ دے سکے اس کے شیطان کے مقابلے میں۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ فضول کاموں میں جہاں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں نا، اس کو بھی شمار کیا گیا ہے دل میں آلودہ ہونے سے۔ ہمارا اکثر حال یہ ہوتا ہے کہ ہم فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ فضول چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے جو وقت کا ضیاع ہے، موبائل۔ اکثر ہمارے اوقات اسی میں جاتے ہیں۔ تو یہ کہ ہمارا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ جو ہے وقت ہے، یہ وقت ہی ہے جس کو ہم کام میں لا کر اپنی جنت بنا سکتے ہیں، اور جس کو ضائع کر کے ہم جو ہے وہ جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو ان پروڈکٹیو کاموں میں ہر وہ کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام بندہ آدم کے بیٹے کا ہر وہ کام جو کل قیامت میں اس کو نفع نہ دے، وہ لغو ہے۔ لغو کی تعریف آپ نے یہ فرمائی، ہر وہ کام جو کل قیامت میں اس کو نفع نہ دے سکے، اس کے لیے لغو ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں اس کا شعور تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا ہے، ہم وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک آخری چیز جو تھی اس میں، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول فرمایا کہ من یاخذ منی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن، کون ہے جو یہ باتیں مجھ سے لے اور اس پر عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، اور کسی ایسے کو سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول، قلت انا، میں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول نے فاخذ بیدی فعد خمسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 چیزیں بتائیں۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، محارم حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے، حرام باتوں سے بچتے رہو تو دنیا کا سب سے متقی آدمی ہو جائے گا۔ پہلا یہ کہا کہ اتق المحارم، اس کے بعد فرمایا وَعَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور جو کچھ اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جا تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا دنیا میں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر۔ تو فرمایا تو مومن تکن مؤمنا، تو مومن ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَحَبُّ لِلنَّاسِ مَا أَحَبُّ لِنَفْسِكَ، تو لوگوں کے لیے وہ بات پسند کر، وہ کام پسند کر، وہ چیزیں پسند کر جو تو اپنے ذات کے لیے کرتا ہے، تکن مسلما، تو مسلم ہو جائے گا۔ پھر آخر میں فرمایا ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسنے سے پرہیز کیا کر، بچا کر، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو دلوں کو مردہ جو کرنے والی چیز ہے وہ یہ غفلت ہے۔ زیادہ ہنسنے سے مراد غفلت ہے، یہ انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اب آئیے اس پہ ایک چیز اور تھی، ہم جو گناہ کرتے ہیں یا ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ بے اثر ہوتے ہیں یا ان کا اثر آئندہ زندگی پر نہیں پڑتا ہے۔ ان گناہوں کا اثر آئندہ آنے والی زندگی پر پڑتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد پہ جب تبصرہ فرمایا تو ان 2 قبیلوں کا ذکر فرمایا جن کے پاؤں جو ہے، جن کے پائے استقامت میں لغزش آ گئی تھی، وہ بچل گئے تھے اور انہوں نے واپسی کا قصد کیا تھا دوران جاتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یہ جو ان کے پائے استقامت میں لغزش آئی تھی، یہ جو شیطان نے ان کو بہکایا تھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ ببعض ما کسبوا،
ان کے پرانے اعمال کی پاداش میں تھا یہ. ہمارے مستقبل کے فیصلے جو ہم لیتے ہیں اس پر ہمارے ماضی کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہم صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ پاتے اپنے گناہوں کی پاداش میں. اس پر ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے. اس لیے کہ فیصلوں پر آئندہ ایک چیز ہے جس پر آپ کو فیصلہ لینا ہے، وہ چیز ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہے. اس پر جو چیز ڈیوائن گائیڈنس چاہیے، اللہ کی روشنی چاہیے، وہ اس سے انسان محروم ہوتا ہے فیصلہ لیتے وقت. تو یہ بھی ہم سوچیں کہ ہمارے آج کے گناہ ہمارے آئندہ والے کل کی زندگی پر اثر انداز ہوں گے. اب اس کا جو ہے وہ علاج، میں نے جو حدیثیں پڑھی تھی اس میں علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. پہلا تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت القرآن کہا. سوال یہ کہ قرآن کی تلاوت سے کیا مراد ہے؟ کیا محض تلاوت مراد ہے؟ قرآن پر عمل مراد ہے. قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا مراد ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے. تو تلاوت قرآن سے مراد ہوتا ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، قرآن ہمارا مربی ہو. سوال یہ ہے کہ مربی کیسے ہوگا؟ اگر ہم کسی انسان کو اپنا مربی بناتے ہیں تو اپنے پرسنل مسائل اس سے ڈسکس کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مجھے یہ دقت ہے، یہ پریشانی پیش آ رہی ہے، یہ میرے حالات ہیں، ایسے حالات میں میں کیا کروں. کیا ہم نے کبھی قرآن کے سامنے اپنی باتیں رکھی؟ قرآن سے کسی معاملے میں رہنمائی لی کہ میرے یہ حالات ہیں، میں مشکل دور سے گزر رہا ہوں، یا میرے ذہنی کیفیت میری ایسی ہے، دل نہیں لگتا ہے اللہ کے حضور. کبھی ہم نے قرآن کے سامنے رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہے. کیوں نہیں رکھا ہے؟ سوال یہ کہ قرآن سے ہمارا ناطہ کتنا ہے، کتنا مضبوط ہے تعلق ہمارا؟ ہے کوئی تعلق؟ نہیں ہے. ایک سوال میرا آپ سے، یہ بتائیں کہ پچھلے 3 مہینے یا 6 مہینے میں ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں جنہوں نے قرآن کی کوئی سورہ جو یاد نہ تھی پہلے وہ یاد کی ہو، یا کوئی ایسا رکوع جو یاد نہ تھا اس کو یاد کیا ہو؟ خود اپنا جائزہ لے لیں اور قرآن سے تعلق کتنا ہمارا ہے یہ واضح ہو جائے. ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اس دنیا میں، اس دنیا کو برتنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو کہیں نہ کہیں سے مہیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ اچھے سے کرتے ہیں. ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے. لیکن جب معاملہ قرآن کا آتا ہے تو ہمارے پاس ہماری ترجیحات میں قرآن شامل نہیں ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے الگ کیا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، تو قرآن سے رہنمائی ہم کیسے حاصل کریں گے؟ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تطہیر قلب کیسے ہوگی؟ یہ صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن سے ہر معاملے میں رہنمائی لینے کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں اوڑھنا بچھونا بنانا. اوڑھنا بچھونا بنانے کی بات ہے. قرآن میرا ساتھی ہو، میرے تنہائی میں ہو، میرے خلوت میں ہو، میرے جلوت میں ہو، ہر جگہ قرآن میرے ساتھ ہو. جب تک ہم نہیں کریں گے، یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ فوراً کا فوراً ہو جائے کوئی ایسی چیز میں آپ کو بتا دوں جس سے سارے احوال درست ہو جائیں، قرآن سے آپ کا تعلق بھی مضبوط ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں، ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ پتا ماری کا کام ہے، قرآن کے ساتھ وقت بتانے کا کام ہے. روزانہ قرآن کے لیے کچھ اوقات مختص کر کے قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. اور جب تک ہم وقت اس کے پیچھے نہیں لگائیں گے قرآن ہمارا مربی نہیں بن سکتا ہے. کوئی شارٹ کٹ وہ نہیں ہے. منصوبے میں چاہے آپ کے ہماری تحریک اسلامی کے منصوبے میں کتنا بھی لکھا ہو، ہم سب پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو ایسے ہی رکھ دیتے ہیں. جو عمل کرنے کی بات آتی ہے قرآن کو مربی بنانے کے تعلق سے تو عمل نہیں ہوتا ہے. تو قرآن خود سے آپ کے پاس نہیں آئے گا مربی بننے کے لیے. ایک انسان نہیں آتا ہے. آپ کسی کو مربی بناتے ہیں یا کوئی آپ کا شیخ ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، تو مرید جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے. مرید ہے وہ احوال اپنا بتاتا ہے، تبھی ہوتا ہے. ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور ہم اس پر بھی رزلٹ بھی چاہتے ہیں. پھر ہے کہ ذکر موت کا تذکرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کے تزکیے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے
صرف موت کا تذکرہ، موت کا استحضار کافی ہے، اس کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں کہا؟ یہ انسان کے دل کو حاضر رکھتی ہے، اس کی حیثیت بتاتی ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہہ لو تو انسان کو انسان کی اوقات بتاتی ہے۔ موت، ہم نے موت کا تذکرہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک موت اور موت کے تذکرہ، آپ دیکھیں موت کی جب سکرات کا عالم ہوتا ہے، جب سختی ہوتی ہے، تو ویسی تکلیف انسان کو پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی سختی آئی تو حضرت فاطمہ کا جو حدیث میں آتا ہے تذکرہ کہ حضرت فاطمہ بڑی بے چین ہو کے کہتے کہ آئے ہاں میرے ابا جان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی پر وہ کرتے اور کہتے کہ اللہ تو اس کی موت کی سختی کو آسان کر دے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہم تو کسی قطار و شمار میں نہیں ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ موت جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ اپنے اس پہ دکھاتی ہے کہ انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت کیا ہے۔ ہم نے موت کو یوں بھلا دیا گویا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ سورہ توبہ کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان 3 صحابیوں میں سے تھے جن کو غزوہ تبوک کے بعد جو ہے وہ جن کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ کے ساتھ۔ ان کا قصہ جو ہے اسی آیت کے ضمن میں کتاب التفسیر میں صحیح بخاری میں درج ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد، اللہ نے مجھے اس آزمائش سے جو ہے وہ جو پار لگائی میری نیا اور جو مجھے پورا اتارا تو اس لیے کہ میں نے سچ بولا تھا۔ تو اگر تو زندگی میں چاہتا ہے آزمائشوں سے بچنا یا آزمائشوں پر پورا اترنا تو ہمیشہ سچ بولنا اور سچوں کے ساتھ رہنا۔ انسان جب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے اور بہت سارے نیکیوں کی اس کو توفیق اپنے آپ ہوتی ہے۔ یہ صحبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت، جلیس الصالح اور جلیس السوء، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک صاحب مسک کی مثال دی ہے اور ایک جو ہے وہ لوہار کی بھٹی کی مثال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جیسے دوست ہوں گے ویسے وہ جانا پہچانا جائے گا۔ تو یہ صالح صحبت بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو تو شامل کیا ہے، لیکن ایک ایسی صحبت، ایک ایسی کمپنی جو صالح افراد کی ہو یا کوئی ایک شخص جس کو ہم اپنے سے دینی معاملات میں، ایمانی حیثیت میں برتر سمجھتے ہیں، بلند سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق بڑھانے کو ہم نے بالکل ترک کر دیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا مودودی کی اہلیہ، ان سے جب خواتین کے اجتماع میں خواتین نے پوچھا کہ جو کتابیں آپ پڑھتی ہیں وہی کتابیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے جو باتیں ہوتی ہیں، جو درس ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ مؤثر کیسے ہوتے ہیں، کہاں سے مطالعہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کتاب سے مطالعہ کرتی ہیں، میں صاحب مطالعہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ یہ فرق ہے۔ دیکھیے، ایک عالم انسان وہ جب گفتگو کرتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کئی کتابوں کا مطالعہ حاصل ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے اس کے پاس۔ اس کو سمجھنے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ تو صالح افراد کی صحبت اختیار کرنے سے بہت فائدے ہیں، بہت ساری چیزیں بغیر چاہے انسان سیکھ لیتا ہے۔ اور صالح ہے تو انسان گناہوں سے بھی بچتا رہے گا۔ پھر ایک استغفار کی بات میں نے تو اس سے پہلے بتائی کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک تو اللہ کے ذکر کی مجالس، اس لیے کہ روایت میں جو آتا ہے کہ جب دلوں کو زنگ لگتا ہے تو تلاوت قرآن اور موت کا ذکر، اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ استغفار ہے، ایک اس میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے انسان۔ الگ الگ روایتیں ہیں، اس میں الگ الگ الفاظ ہیں۔
تو اللہ کا ذکر کرنا، ہم ذکر سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ذکر سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ اللہ ہر معاملے میں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی جان لیں، لیکن کچھ ایسے بھی اذکار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں ہر مرحلے کے لیے۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، کسی کام کو شروع کرنے کے اذکار ہیں، کچھ ایسی بات ہو جائے تو اس کے اذکار ہیں۔ ان اذکار کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستغنی نہیں تھے تو ہم کیسے اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، عنابت تھی آپ کے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے بے پرواہ سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہمارا جو ذکر، اللہ کے ذکر کا جو کنسپٹ ہے وہ اپنی جگہ درست، لیکن یہ جو اذکار ہیں جس کو ہم اذکار مسنونہ کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ اوقات میں ثابت ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، وہ بندے کے قلب پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف دل مائل ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف دل مائل ہو گیا ہے؟ یہ آخری بات، پتہ کیسے انسان کو چلے گا میرا دل اللہ کی طرف مائل ہے؟ غالباً سورہ رعد کی آیت ہے کہ من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرح صدر کیا ہے؟ یہ شرح صدر دل کیسے کھلتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اس کا ارادہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جب معاملہ اس طرح ہو جائے کہ اس کا حال ہو کہ التجافا عن الدار الغرور، دھوکے کی دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے، والعنابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کی گھر کی طرف اس کی توجہ بڑھ جائے، اس کی لو اس طرف لگے، وہ استعدادا للموت قبل الموت، اور موت سے پہلے وہ موت کی تیاری میں جٹ جائے، تو سمجھ لو اسے شرح صدر حاصل ہو گیا۔ اگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس دھوکے کی دنیا سے ہم اتنا ہی حصہ لیتے ہیں جتنا ہمیں لینا چاہیے زندہ رہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے دار الخلود جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ بڑھ گئی ہے جیسا کہ بڑھنا چاہیے، اور موت سے پہلے ہم موت کی تیاری میں اگر جٹ گئے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، تطہیر قلب ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو بھی، جو باتیں میں نے کہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کو اسپیئر کر کے اس میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر راشد خان صاحب، تفسیر قلب کی اہمیت اور ذرائع